آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب زندگی بائی نہال قادری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم امت مسلمہ کو اس آیت پاک میں درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلا رہا ہے اور اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والوں تم بھی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام پڑھو، خوب خوب سلام بھیجو۔ آپ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جتنے فرائض الہیہ ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کا تذکرہ قدرت نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا، لیکن کسی میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندوں میں نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، لہذا تم بھی نماز پڑھو۔ نہ یہ کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ یعنی ان تمام چیزوں میں صرف بندوں سے خطاب ہے کہ اے میرے بندوں روزہ رکھو، روزہ فرض کر دیا گیا، نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ لیکن جب درود پاک کی باری آئی، اس کی فضیلتوں کو بیان کرنا ہوا، اس کا تذکرہ کرنا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر درود پڑھنے کا جب بیان فرمایا تو ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ بندے اسے دیکھ کر خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اب اس آیت کریمہ سے درود و سلام کی فضیلت بالکل واضح اور ظاہر و باہر ہو گئی۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار اپنا تذکرہ سب سے پہلے کر رہا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے، لہٰذا درود پاک کی فضائل و مناقب، فضیلتیں، برکتیں تو اتنی ہیں کہ کسی بشر کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کما حقہ اس کی فضیلت کو بیان کر سکے۔ ہاں واقعات سے، حدیث پاک سے بالکل یہ باتیں واضح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے متعلق، اس کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ میں ایک واقعہ فضیلت کا اور درود پاک کے فیض و برکات کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ جس کو صاحب مفاتیح الجنان نے ذکر کیا ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور سامعین کو اس کا فائدہ پہنچے اور درود پاک کی طرف رغبت انہیں پہنچے۔ سفیان ثوری علی رحمۃ و رضوان سے یہ واقعہ نقل کیا گیا، حکایت بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے ایک مرتبہ نکلا، تلامذہ بھی ساتھ ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تلامذہ ساتھ میں ہیں اور حج کے لیے حج کے سفر میں گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں پہلے کعبہ مقدسہ میں جب پہنچا ہوں، سفر کرتے کرتے، ارکان ادا کرتے کرتے جب کعبہ مقدسہ میں خدا کے گھر کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے جو کعبہ شریف کے پردے سے لپٹا ہوا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، ھذا بیت اللہ الحرام لکل موضع دعا، اے اللہ کے بندے یہ اللہ کا محترم گھر ہے اور اس میں ہر جگہ کی ایک الگ سے دعائیں ہیں، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں
کہ کچھ اور دعائیں پڑھنے کے بجائے تو صرف درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا جا رہا ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے جب الٹ کر دیکھا ہے سفیان ثوری کے پاس تو کہا کہ ہاں میں ضرور بیان کرتا ہوں، سنیے۔ میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھا، قافلے کے ساتھ تھا۔ میرے والد بیمار ہو گئے، قافلے والے آگے بڑھ گئے۔ میرے والد جب بیمار ہوئے تو اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی۔ میں اپنے والد کی وفات، ان کے مرض میں ان کی تیمارداری کرتا تھا۔ جب وفات ہو گئی تب بھی میں ہی ساتھ تھا۔ وفات کے بعد میں نے دیکھا، انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، آنکھیں پیلی پڑ گئی اور سر خنزیر کے سر کے جیسا ہو گیا۔ میں نے کہا اپنے دل میں کہ اِنَّ ابی کانا منافقاً، لگتا ہے کہ بے شک میرے والد منافق تھے، اور اس وقت لی ثلاث مصائب، اس وقت مجھ پر 3 قسم کی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر میں قافلے والوں کو خبر دیتا ہوں اور لوگوں کو اس کے متعلق بتلاتا ہوں تو لوگ کہیں گے، لوگ مجھے عار دلائیں گے اور میرے والد کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی گوشے نکالیں گے، کیسی کیسی گفتگو کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 3 مصیبتیں مجھ پر نازل ہیں۔ ایک تو میرے والد کے چہرے کا سیاہ ہونا، اور دوسری مصیبت ان کی آنکھوں کا پیلا پڑ جانا، اور تیسرا ان کے سر کا خنزیر کے سر کے جیسا ہو جانا۔ میں اسی رنج و غم میں، اسی فکر میں تھا کہ مجھے غنودگی طاری ہوئی مجھ پر اور مجھے نیند سا لگا۔ میں بیٹھ گیا اور جیسے ہی بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی ہے میرا نصیبہ جاگا۔ پروردگار عالم نے مجھے نواز دیا، میرے قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل متوسط القامت شخص، ایسا حسین و جمیل کالی زلفوں والا کہ معلوم پڑتا ہے کہ حسن و جمال کی یہی انتہا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہو سکتا۔ وہ آتا ہے، آنے کے بعد میرے والد کے چہرے پر اپنا دست مسیحائی پھیرا، اور پھیرنے کے بعد جب وہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں نے پوچھا من انت رحمک اللہ، آپ کون ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اما تعرفنی انا سید اولاد آدم محمد رسول اللہ، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تمام آدم زادوں کا سردار ہوں، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ سنو، تمہارے والد پر جو مصیبتیں نازل ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا تو عذاب کے فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور میرے پاس درود پاک کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اس کے تحت ایسے ایسے معاملات ہو گئے ہیں، عذاب کے فرشتوں نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی یہاں آیا، تم نے دیکھا کہ پھر میں نے تمہارے والد کو اس مصیبت کو، اس تکلیف کو دور کر دیا۔ سنو، حالانکہ تمہارے والد مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ شراب نوشی بھی کیا کرتے، شراب کے بھی عادی تھے۔ اور اس نوجوان شخص نے کہا کہ اتنے میں میری نیند کھل گئی، اور جب نیند کھل گئی تو میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا کہ اللہ اکبر، جیسا اس حسین و جمیل نوجوان نے، آقا کائنات نے فرمایا تھا، ویسا ہی میں نے دیکھا کہ ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں، چہرہ نورانی ہو چکا ہے، اور سر کی جو خرابیاں تھیں وہ سب دور ہو چکی ہیں، ایسا نورانی چہرہ ہو گیا، ایسی خوبصورتی لوٹ آئی، ایسی نورانیت لوٹ آئی کہ پہلے بھی ویسی نورانیت نہ تھی۔ یہ دست مسیحائی کا کرم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ تھا کہ میرے والد سے تمام تکلیفیں دور ہو گئی۔ اے سفیان ثوری، اے اللہ کے بندے، سنو، اسی وقت سے میں درود پاک سے جو جڑا ہوں تو آج تک
صرف ہر وقت کا میرا وظیفہ، صبح و شام کا، ہر گھڑی کا، ہر لمحے کا میرا وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، میرا ذکر و فکر ہے، بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اے میرے تلامذہ، اس کی اس گفتگو کو لے لو، اس کی اس بیان کو یاد رکھو اور پوری امت مسلمہ تک اس کو خوب پھیلاؤ، خوب عام کر دو، تاکہ امت مسلمہ اس کے ذریعے سے عذاب سے محفوظ ہو جائے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ برادران ملت، دیکھا آپ نے درود پاک کی کثرت کا یہ اثر ہے کہ ایک شرابی جو شراب پیتا تھا لیکن پاک و صاف ہو کر کے درود پاک بھی پڑھا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے کی اس طریقے سے مدد فرما دی۔ لہٰذا ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ جفاکار ہے، ظالم ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اربع من الجفا، 4 چیزیں ہیں جس کا کرنے والا ظالم ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان یبول الرجل وهو قائم، پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر کے پیشاب کرے، یہ کام ظلم ہے، ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے، یہ بھی جفا ہے، ظلم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو نماز میں سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اپنی پیشانی کو پوچھ دے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور چوتھی چیز یہ آقا فرماتے ہیں کہ ان اذکر عندہ فلا یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، یہ بھی جفا ہے اور ظلم ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور درود پاک کی خوب کثرت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور اس کے مکمل فیض و برکات ہم تک پہنچے اور ہمارے قلب، ہماری روحیں سب کے سب روشن اور منور ہو جائیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نصرت و مدد فرمائے درود پاک کی کثرت پر، درود پاک پڑھنے پر، فرائض الہیہ کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔